یہ دونوں جہاں کے مالک و مختار نے سرور کائنات نے اپنے تمام تر صحابیوں کے انجمن میں یہ اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ او میرے صحابیوں یہ اعلان کر دو. کیا اعلان کر دو؟ کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں ایک مرتبہ صدق دل سے درود شریف پڑھے گا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں میں اس کو اپنی نوری چادر میں چھپا لوں گا. بات اتنے ہی پہ بس نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کو اپنی نوری چادر میں چھپا لوں گا، اور صرف چھپاؤں گا ہی نہیں، پل صراط بھی پار کرا دوں گا، جنت میں پہنچا دوں گا. آج سے تقریباً 7 سال پہلے اتر پردیش میں ایک جگہ ہے مہاراج گنج، وہاں ایک مرتبہ ذکر شدائے کربلا میں شرکت کیا تھا. میری تقریر ہوئی اور میں نے تقریر کے دوران یہ حدیث پاک سنایا. کچھ دنوں کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، اسی محلے میں ایک پروگرام میں شرکت ہوئی تو ایک نوجوان لڑکا میرے سامنے آیا اور کہا مولانا ایک آدمی کی چادر کتنی بڑی ہوتی ہے؟ تو میں نے بہت جلدی کہہ دیا 2 سے 2.5 میٹر. تو اس نے کہا اب تو اور نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کہا کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا مولانا 2 سے 2.5 میٹر کی چادر میں تو ایک آدمی صحیح سے نہیں آ سکتا، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی چادر 2 سے 2.5 میٹر ہوتی ہے، تو یہ 2 سے 2.5 میٹر کی چادر میں تو ایک آدمی صحیح سے نہیں آ سکتا. اب سے لے کر قیامت تک نہ جانے کتنے اربوں خربوں لوگ نبی پر درود پڑھیں گے. نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کو اپنی نوری چادر میں چھپا لوں گا جو میری بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت سے درود پڑھے گا. تو اتنے اربوں خربوں لوگ 2 سے 2.5 میٹر کی چادر میں کیسے آ سکتے ہیں؟ سائنس ماننے کو تیار نہیں ہے، ذہن اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، سائنس اسے قبول نہیں کر رہا ہے. میں نے کہا سنو، اگر میں نے تیرے ہی سائنس سے تجھے منوا دیا تو؟ اس نے کہا مولانا آپ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو، آج سے میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤں گا. میں نے اس سے کہا سنو، میں عاشق رسول ہوں، اور ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہے کہ زندگی میں کچھ ہو نہ ہو روضہ رسول کی زیارت ایک بار ضرور ہو جائے. ہے کہ نہیں؟ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا. میں عاشق رسول ہوں، اور میری خواہش اس وقت یہ ہے کہ میں روضہ رسول دیکھوں. اگر تیرے سائنس کے ذریعے سے میں اگر روضہ رسول دیکھوں تو دکھاؤ. اس نے کہا مولانا بہت آسان ہے، آپ بیٹھو، میں ابھی آپ کو مدینہ شریف دکھاتا ہوں. میں بیٹھ گیا، دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں گیا، ایک لیپ ٹاپ لے کر آیا. لیپ ٹاپ لے کر آیا، میرے سامنے رکھا، پین ڈرائیو لگایا، ماؤس پر انگلی رکھی، اسکرین پر مدینہ شریف کی تصویر لایا اور کہا مولانا دیکھو یہ مدینہ شریف ہے. جب میں نے مدینہ شریف دیکھا تو علامہ حسن رضا بریلوی کا یہ شعر کہنے پر مجبور ہو گیا، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ. میں نے مدینہ شریف دیکھا، اور دل کی تمنا یہ کہ میں اسے دیکھتا رہوں، اور دل تو نہ کہتا تھا کہ اپنی نگاہ کو روضہ رسول سے ہٹایا جائے، لیکن چونکہ اس نوجوان کو مجھے سمجھانا تھا، میں نے کہا سنو میں نے روضہ رسول دیکھ لیا، اب ذرا کعبہ شریف بھی دکھلا دو، اب ذرا کعبہ شریف بھی دکھلاؤ. تو اس نے اب کعبہ شریف کی تصویر اسکرین پر لایا، کہا مولانا یہ دیکھو کعبہ شریف ہے. میں نے کعبہ شریف بھی دیکھ لیا. میں نے اس سے کہا چلو جب تو نے کعبہ شریف دکھا دیا تو مقام محمود بھی دکھا دو. اس نے مقام محمود کی تصویر اسکرین پر لایا اور مقام محمود دکھایا. میں نے کہا سنو جب تم نے مقام محمود دکھا دیا تو ذرا حجر اسود بھی دکھا دو. تو اس نے حجر اسود دکھایا. میں نے کہا سنو ذرا مینا کا میدان بھی دکھا دو. اس نے مینا دکھایا. میں نے کہا جبل نور بھی دکھا دو. اس نے جبل نور دکھایا. میں نے کہا سنو اب
میں نے ابھی تک امام اعظم ابو حنیفہ کا روضہ نہیں دیکھا ہے، ذرا امام اعظم ابو حنیفہ کا روضہ دکھا دو۔ تو اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کا روضہ دکھایا۔ میں نے ان سے کہا سنو، میں نے بغداد شریف بھی نہیں دیکھا ہے، ذرا بغداد شریف دکھلا دو۔ غوث اعظم کا روضہ دکھا دو، تو اس نے غوث اعظم کا روضہ دکھایا۔ میں نے کہا ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ذرا کربلا شریف بھی دکھلا دو، کربلا بھی دکھا دو، امام حسین کا روضہ دکھاؤ۔ اس نے امام حسین کا روضہ دکھایا۔ میں نے کہا سنو، میں نے اجمیر شریف بھی نہیں دیکھا ہے، ذرا اجمیر شریف دکھلاؤ۔ اس نے اجمیر شریف دکھلایا۔ میں نے کہا کچھوچا شریف دکھلاؤ۔ اس نے کچھوچا شریف دکھلایا۔ میں نے کہا مارہلا شریف دکھلاؤ۔ اس نے مارہلا شریف دکھلایا۔ میں نے کہا کلیر شریف دکھلاؤ۔ اس نے کلیر شریف دکھلایا۔ میں نے کہا پاک پٹن شریف دکھلاؤ۔ اس نے پاک پٹن شریف دکھلایا۔ میں نے کہا سرکانی شریف دکھلاؤ۔ اس نے سرکانی شریف دکھلایا۔ میں نے کہا چلو سرکار مہسی کا بھی روضہ دکھا دو۔ اس نے سرکار مہسی داتا عبد الحلیم چشتی علیہ رحمہ کا بھی روضہ دکھایا۔ جب میں نے مقدس جگہوں کی زیارت کر لیا تو میں نے اس سے کہا سن، میں نے امریکہ کا وائٹ ہاؤس بھی نہیں دیکھا ہے، ذرا امریکہ کا وائٹ ہاؤس دکھا۔ تو اس نے امریکہ کا وائٹ ہاؤس دکھایا۔ میں نے اس سے کہا سن، میں نے چین کی دیوار بھی نہیں دیکھی ہے، ذرا چین کی دیوار دکھا۔ تو اس نے چین کی دیوار دکھایا۔ میں نے اس سے کہا سن، میں نے آگرہ کا تاج محل بھی نہیں دیکھا ہے، ذرا تاج محل دکھا۔ تو اس نے تاج محل دکھایا۔ میں نے اس سے کہا سن، میں نے دلی کا قطب مینار بھی نہیں دیکھا ہے، ذرا قطب مینار دکھا۔ تو اس نے قطب مینار دکھایا۔ میں نے اس سے کہا سنو، میں نے لال قلعہ بھی نہیں دیکھا ہے، ذرا لال قلعہ دکھا۔ تو اس نے لال قلعہ دکھایا۔ میں بولتا گیا، وہ دکھاتا گیا، وہ دکھاتا گیا، میں دیکھتا گیا۔ جب بہت ساری جگہوں کو میں نے دیکھ لیا تو اس سے کہا اب سمجھ میں آیا نبی کی چادر اور اربوں خربوں لوگوں کو چادر میں سمیٹنا۔ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا نادان، تم خود فیصلہ کرو کہ جب 2 انچ کا پین ڈرائیو اپنے اندر پوری دنیا کو سمیٹ سکتا ہے تو جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، وہ اپنی کانی کملی میں اپنی تمام امتوں کو کیوں نہیں